عرض یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن جو سیکشن ہے آرڈیننس جو پاس ہوا یہ 2016 میں پاس ہوا بلوچستان اسمبلی سے. تو یہ پہلی اسمبلی تھی پاکستان کی جنہوں نے یہ سیکشن پاس کیا. اس کے بعد جو ہے پھر 2000 ہوتے ہوتے پھر 2020 میں یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا بلوچستان کے اندر. اسپیشلی کوئٹہ میں ایک ماڈل یونٹ اس کا بنا ہے جو کہ پاکستان کا پھر میں کہوں گا کہ پہلا یونٹ ہے جو کہ باقاعدہ کام کر رہا ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ گاربیج پکر جس کو کچرا چننے والے ہیں یا ہوٹلوں کے اندر ہے جہاں بھی بچے اس کو کہتے ہیں کہ جو انڈر 18 ہو معذرت کے ساتھ، تو جو 18 سال سے کم عمر کے بچے اس کو ہم بچے تصور کرتے ہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ گیریج کے اندر ہے یا ٹرانسپورٹ میں ہے یا ہوٹلوں کے اندر ہے، وہ بچے ظاہر ہے پھر کچھ لوگوں کی ایسی مجبوریاں بھی ہے جنہوں نے اس لیے اس کو مطلب وہ یہ کام کرتے ہیں کہ اس کے گھر کی مجبوریاں بھی ہیں. ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اس میں ہم بچوں کی ہراسمنٹ اس میں دیکھتے ہیں، یعنی اس پہ ظلم و تشدد نہ ہو. اس کی ٹائم کام کہتے ہیں کہ اگر 8 گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے تو وہ 8 گھنٹے کام کرے. اس کے علاوہ ہم سیکشول ابیز جو ہے جنسی زیادتی یا جسمانی ٹارچر یا ذہنی طور پہ جو ٹارچر ہوتے ہیں ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں، اس حوالے سے ہم اس پہ کام کرتے ہیں. تو تقریباً جنوری 2023 سے لے کے تاحال تو نہیں بہرحال جون 2024 تک تقریباً 1063 کیسز اب تک ریکارڈ ہوئے جو کہ ہمارے اس پہ ہیں. تو اس کی یہ ہے کہ پھر ہم اس کو لیگل سپورٹ بھی دیتے ہیں. باقاعدہ دانش آرگنائزیشن ہے 4-5 اضلاع میں دانش آرگنائزیشن ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. اس کے علاوہ IRC جو ہے تو وہ IRC بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ کوئی 5 اضلاع میں غالباً کام کرتا ہے. تو الگ الگ اضلاع میں ہے. ہمارے جو وہاں کے سوشل ویلفیئر آفیسرز ہیں وہ اس کے فوکل پرسن ہیں وہاں کے. اسی طرح میں کوئٹہ کا ایک فوکل پرسن بھی ہوں. پھر یہاں پہ صوبائی جو پولیس ہے یہاں کی اس کے لیے میں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فوکل پرسن بھی ہوں. بالکل ظہور صاحب، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ ہم تشدد کے جس طرح کی مدارس، دینی مدارس اور جو سکولز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، ان میں ظاہر ہے بچوں کے اوپر پڑھائی کے اوپر سبقیات نہ کرنے پر، وردی نہ پہنے پر اور کام مکمل نہ کرنے پر ان کو سزائیں دی جاتی ہے اور بچے اسی ڈر سے خوف سے وہ بھاگ جاتے ہیں. کیا آپ لوگوں کا میکینزم کیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ سر ہمارے پاس کیس ورکرز بھی ہم نے ہائر کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سائیکالوجسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کاؤنسلرز بھی ہے. تو یہ ہمارے بندے جو ہے جہاں جہاں اس کو کمپلین آتی ہے وہ ہے ہمارے یہاں پہ فری ہیلپ لائن نمبر 1121 کے نام سے ہے. اگر کہیں کسی کو شکایت نظر آ جائے، کسی اسٹوڈنٹ کو اگر وہاں پہ مشکل آ جائے یا کوئی ٹیچر یا مدارس کا جو عالم ہے اس کو کوئی تشدد نظر آئے، کوئی خلاف قانون کوئی چیز نظر آ جائے اپنے مدارس یا اسکولز کے اندر، وہ ہمیں فون کر سکتے ہیں. صبح سے لے کے ہماری ٹیلی فون آپریٹر وہاں پہ بیٹھتی ہیں 1121 پہ. اس پہ موبائل کا خرچہ بھی نہیں آتا، اس پہ ٹیلی فون کا خرچہ بھی نہیں ہے، وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، پھر اس پہ ہم ایکشن لیتے ہیں. ہمارے یہ جو بندے ہیں وہ اسکولوں میں جاتے ہیں، باقاعدہ کاؤنسلنگ کراتے ہیں. اب ہم اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم باقاعدہ کمیٹیاں بنا رہے وارڈ کی سطح پہ، جو ہے گاؤں کی سطح پہ، اسٹریٹس کی سطح پہ، تاکہ باقاعدہ اس میں جو نوٹ ٹیکرز ہیں وہاں کے لوکل گورنمنٹ کے جو بندے ہیں، یہ جو الیکشن ہے خاص کر ناظم ہوا، کونسلرز ہوا، چیئرمین ہوا، ان لوگوں کو ہم نے شامل کرنا ہے. خاص کر یہ جو PTC SMC بنی ہے اسکول مینجمنٹ کمیونٹی، اس کو بھی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ جب باقاعدہ بنیں گے تو اویئرنیس لوگوں کو آئے گی، باقاعدہ لوگوں کو خبر ہوگی کہ یار یہ ایک محکمہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے تو تاکہ سر، اویئرنیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ خود ہی اویئرنیس لوگوں کو دیتی رہتی ہے؟ اس حوالے سے اویئرنیس سیشنز آپ کے مانے خصوصاً اسکول سائٹ پہ یا مدارس سائٹ پہ آپ کے ہر ڈسٹرکٹ میں آفیسز بھی ہے، اویئرنیس کا کیا میکینزم ہے آپ کا؟ سر آپ کی کوئی اپنا سوشل گروپس
یا آپ کے اس قسم کے سیشنز ہوتے ہیں, اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سر اویئرنیس سیشن بالکل ہم کرتے ہیں, خاص کر کوئٹہ کے حوالے سے میں بات کروں گا. باقی اضلاع میں تو ہمارے ساتھی بالکل کام کر رہے ہیں. تو چونکہ کوئٹہ پہلے اسٹیبلش ہوا ہے, کوئٹہ کے حوالے سے میں خود اسکولوں میں گیا ہوں, اکثر اسکولوں میں کالجز پہ گیا ہوں, خاص کر میل کالجز پہ. میں نے ویمن یونیورسٹی جو ہے بہادر خان, سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی پہ میں گیا ہوں, وہاں پہ میرا ایک سیشن تھا باقاعدہ, اس پہ میں نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے, باقاعدہ اس کو کہا ہے. اور اسکولوں کے اندر ہم جاتے ہیں, یہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تشدد والا معاملہ ہے سر اسکولوں کے اندر یا مدارس کے اندر. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا لیٹ آتا ہے, کسی لڑکے کا اگر خدا نخواستہ یونیفارم گندا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, تو وہ ٹیچرز کیا کرتے ہیں, اس کو بطور سزا اسکول سے باہر رکھتے ہیں. ہم اسکول والوں سے بھی گزارش کرتے ہیں, مدارس والوں سے بھی, خدا رہا ان بچوں کو معمولی سزا کے لیے آپ لوگ باہر نہ رکھیں. وہ جب باہر ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اہل احمد صاحب, وہ بچے سارا دن جب وہ کسی ریڈی والے کے پاس بیٹھیں گے, ظاہر ہے مین روڈ پہ یا وہاں پہ جو ہے وہ ہوٹلوں کے اندر جاتے ہیں, وہاں پھر آپ کو خود پتہ ہے سر کہ سوسائٹی پھر کس طرف ہے. پھر لوگ عموماً روڈ پہ, آپ یہ عام روڈ پہ آپ گھومو پھرو تو آپ کو ہر قسم کے لوگ سڑک پہ ملیں گے سر, مطلب وہ صرف وہ طاق میں ہوتے ہیں سر. اسی کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ انڈر ایج بچے بھی جیل میں ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ایک بڑا سا حال ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے جنائل وارڈ جس کو کہتے ہیں, جی ہاں, تو وہاں پہ قسم کے مختلف لوگ ہوتے ہیں. تو کیا یہ تو بچے کے اوپر بھی جرم اگر ثابت ہو بھی اس کو سزا دی جاتی ہے, لیکن جیل کے اندر جو بچوں کی عادات ہے اور خصلات ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے مختلف اس میں بچے آتے ہیں جس میں اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے اور بڑے بھی ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے اوپر ظاہر ہے زوراور بھی ہوتے ہیں. ان کو کس طرح آپ لوگ روکتے ہیں؟ اور جیلر کے ساتھ مل کے کیا وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب ہے کہ ان کو مانیٹر کر کے دیکھ لے؟ کیا آپ لوگوں کے کیا میکینزم ہے اس؟ سر وہاں پہ یہ ہے کہ علی احمد صاحب جیل کے اندر ہمارا ایک برانچ ہوتا ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا, وہاں پہ سوشل ویلفیئر آفیسر خاتون بھی ہو سکتی ہے اور مرد بھی ہو سکتا ہے. باقاعدہ ہمارے وہاں پہ بھی سیٹ اپ ہے, ورکرز بھی وہاں پہ ہوتے ہیں, خواتین بھی اور مرد حضرات بھی اس میں ہوتے ہیں. بچے وہاں پہ چونکہ بچوں میں تو گنجائش ہے, اگر خدا نخواستہ وہ کسی برے معاملات میں پھنسے ہوئے, ظاہر ہے جیل ہے یا دانستہ یا نادانستہ جو بھی آپ کہتے ہو, تو اس میں پھر گنجائش ہے. وہاں پہ بھی ہمارے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سلائی کڑھائی وہاں پہ بھی سکھا دے, کوئی ہنر سکھا دے. یہ ہے ہمارے جیلوں کے اندر ہے, اکثر جگہوں پہ ہے, خاص کر کوئٹہ سینٹرل جیل میں بالکل ہے سر. خواتین کے حوالے سے کیا ہے, بچیوں کے حوالے سے کیا ہے, جو کم عمری میں ان کے اوپر ظاہر ہے ہراسمنٹ بھی کی جاتی ہے اسکولوں میں, جس طرح دور دراز علاقوں میں کو ایجوکیشن ہے, اس کی روک تھام کے لیے کیا میکینزم؟ سر بچیوں کے حوالے سے بالکل ہماری اسی طرح کے جس طرح میل سٹاف ہوتے ہیں اسی طرح خواتین کے سٹاف بھی ہمارے پاس ہے سر. وہ باقاعدہ اسکولوں میں جاتے ہیں, فیمیل اسکولوں میں اکثر ہمیں شکایت آتے ہیں سر کہ وہاں پہ گرلس اسکولوں کے اندر بچیوں سے جھاڑو لگواتے ہیں ٹیچرز, یا خدا نخواستہ کوئی اور ہراسمنٹ جب ہوتا ہے تو ہمارے سٹاف وہاں تک جاتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو ہے اے ڈی او ایجوکیشن اور ہیلتھ کا جو اے ڈی او ہے وہ ہمارے ساتھ ہے, پروزیکیوشن کے ہیں, پولیس والوں کے ہیں, یہ سارے سر ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. ہم پھر اس کو سفارش کرتے ہیں کہ فلاں اسکول کے اندر یہ معاملات چل رہا ہے, لہٰذا اس کو اس کی دادرسی کیا جائے. اکثر جگہوں پہ ہم نے ان ٹیچرز کو وہیں سے ٹرانسفر بھی کروایا ہے, اور پرائیویٹ اسکولوں کے اندر جہاں ہوئے ہیں اس کے پرنسپل کو ہم نے وارننگ بھی دی ہے. پھر اس کو بھی اسی طرح ہم نے جو ہے وہ معاملات نمٹائے ہیں سر. بالکل یہ آن دا ریکارڈ ہے سر.